السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے عقیدے کے دروس جاری و ساری ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے میں نے توحید الالوہیہ اور اس کو کیسے سمجھنا ہے اور کہاں سے بگاڑ ہوا، اس کو مختصراً میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ان میں جو اشکالات آج کے دور میں علماء سو نے پیدا کیے ہیں، جس کی وجہ سے عوام دھوکہ کھا جاتی ہے، اس پر کچھ تفصیلی باتیں اور باقی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرک بت سے شروع ہوا یا صالح لوگوں سے شروع ہوا، یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ سب سے اہم ترین مغالطہ اور چکمہ جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بت اور ہیں جن کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک قرار دیا، یہ ولی ہیں، یہاں پر اگر سجدہ نظر نیاز وغیرہ سب کریں گے تو یہ جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے، اللہ نے ان کو یہ پاور دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ابتدا کس سے ہوئی؟ آئیے ذرا ہم جاتے ہیں ماضی کی طرف، ٹٹولتے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز طاری ہے یا آ کر اس چیز کو لے کر آدم آسمان سے اترے، جنت سے اترے؟ آپ ضرور کہیں گے یہ کیسی بات ہے، حضرت آدم جب اترے ہیں تو اس وقت کون سی قبر، کون سا بت تھا جس کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اتارا؟ ہرگز بھی نہیں۔ عام عوام میں سے کوئی بچہ بھی نہیں مانے گا اور صاف کہے گا اللہ کی عبادت کے لیے اتارا، تو اس وقت نہ کوئی درگاہ تھی، نہ کوئی قبر تھی، نہ کوئی بت تھا، نہ کوئی مذہب تھا، نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، صرف اور صرف تھا تو وہ اسلام تھا۔ تو یہ طاری ہوا، یہ بعد میں آیا، اصل توحید ہے۔ اب یہ مان لینا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جب شرک طاری ہے اور جس پر حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، وہ کون؟ توحید پر اتارا، اللہ ایک کی عبادت پر اتارا۔ اسی لیے انسانوں اور جنوں کو اللہ نے پیدا کرنے کا اعلان کیا ہے سورہ ذاریات کے اندر۔ جب یہ بات مان لی گئی ہے اور یہ بات آپ کو میں نے ثابت کر دیا، تو اب آئیے دوسرے سوال کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہوا کیا؟ کسی نے کیا ہے اچانک اپنے تخیل میں 5 ہاتھوں والا 10 سانپوں والا سر بنا کر، جیسے ہم بتوں کو دیکھتے ہیں، ایسا رکھ کے اچانک مانگنا شروع کر دیا؟ کیا ہے تاریخ اس کی؟ اگر بت اور ولی الگ الگ ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا جی کہ پہلے چیز وجود میں کون سی آئی؟ اچانک بیٹھے بٹھائی ایک شخص نے سوچا کہ میں کیا کروں، مٹی لے آؤں اور اس مٹی سے مجسمہ بناؤں اور اس مجسمے کو 5 ہاتھ دوں، 10 کیا ہے سانپوں کا سر دوں اور بھیانک ناک ایک سونڈ دوں اور بیچ میں کیا ہے بڑا پیٹ دوں۔ اس طرح کیا ہے اس نے اپنے اپنے تخیلات کے ذریعے یا کوئی دیوی بنایا خوبصورت سی، یا نہیں تو کیا ہے کوئی پلیار بنایا، کچھ بھی کیا اور رکھ دیا اور کہا کہ میں اس سے مانگوں گا۔ ایسے ہوا؟ اگر آپ ثابت کرتے ایسے ہوا تو دلیل لاؤ۔ ایک دلیل لاؤ کہ پہلا بت جو دنیا میں بنا تھا وہ یہ تھا، اس واسطے ولی الگ ہیں بت الگ ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ پھر کیسے ہوا؟ میں دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں آپ کو ہوا کیسے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں سب کے سب ایک ہی امت تھے، واحد، کوئی فرقہ نہیں، کوئی نقش بندی نہیں، سحر وردی نہیں، ہاں کوئی فلاں نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سب ایک امت تھے۔
اب حضرت ابن عباس جو ترجمان القرآن ہے، اللہ کے رسول نے خاص دعا کی حضرت ابن عباس کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر۔ تعویل کا مطلب سمجھ، گہرائی، بیان کرنے کا علم، تفسیر، فسر یفسر، تفسیر کا مطلب ہے بیان کر۔ علمہ التأویل، تعویل بھی دے، گہرائی بھی دے۔ وہ کہتے ہیں بخاری کے اندر کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام، حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 صدیاں گزری۔ قرن کہتے ہیں 100 سال کو، 10 صدیاں گزری، اور یہ 10 صدیوں میں سب کے سب اسلام پر تھے، کوئی فرقہ نہیں بنا، کوئی قبر نہیں بنی، کوئی بت نہیں بنا، کچھ نہیں، سب مسلمان۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ ہوا کہ جب ان لوگوں کو ان کے صالحین، ان کے اچھے لوگ وفات پاتے چلے گئے، اور حضرت آدم کی بھی وفات ہو گئی، زمانہ گزرتا گیا، تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے یہ بزرگ جہاں بیٹھا کرتے تھے، جہاں نصیحت کرتے تھے، جہاں تمہارے لیے واعظ کرتے تھے، وہاں کچھ نشانی رکھ دیا کرو تاکہ تمہارے آنے والی نسل ان لوگوں کو دیکھ کے یاد کرے گی کہ یہ یہاں پر واعظ و نصیحت کرتے تھے، ہمارے بڑے تھے، ورنہ تو بھول ہی جائے گی۔ تو اس نسل نے صرف کیا کیا، وہاں پر نشانیاں لگوا دی جہاں یہ بیٹھتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ نسل بھی چلی گئی، اب ان کی جو نسل، ان کے جو بیٹے تھے، ان کے پاس شیطان ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ دیکھو تمہارے بڑے جو تھے باپ دادا، انہوں نے کیا کیا تھا، یہاں پر دراصل ان لوگوں کی نشانیاں رکھی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا تھا ان صالحین کو، لیکن اگلی نسل جب جائیں گی تو جو دیکھے ہی نہیں ہوں گے وہ بھول جائیں گے، تو اس واسطے ان کے تصویریں بنا لو۔ تو اس بات کو بھی انہوں نے مان لیا، تصویریں بنا دی، پھر بھی ان سے مانگنا، ان سے نظر، ان سے نیاز، ان سے دعائیں، ان پر سجدہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ 2 نسلیں اسی طرح گزری۔ تیسری جو نسل آئی، ان کے ذہن میں بات ڈالا کہ دیکھو یہ تو وہ تھے جو تمہارے باپ دادا بھی تعظیم کرتے تھے، تو ان کے لیے تم کیا ہے نظر رکھو، ان کے لیے تم کیا ہے عبادت کرو، ان کے لیے تم کیا ہے ہاتھ جوڑو، ان کے لیے تم کیا ہے دعائیں کرتے رہو، ان کے پاس کیا ہے مانگتے رہو۔ تو وہاں سے فعبدت کہتے ہیں کہ وہاں سے عبادت شروع ہوئی۔ تو اصل بزرگ پرستی سے شروع ہوئی، بت پرستی سے شروع ہی نہیں ہوا شرک۔ اگر بت پرستی سے شروع ہوا تو تم لاؤ دلیل، بتاؤ فلاں آدمی تھا جو سب سے پہلے ایک بت بنایا فلاں شکل کا، یہ فلاں روایت میں موجود ہے، وہاں سے شرک شروع ہوا، تم بتاؤ۔ صالحین اور ان کی تعظیم پر ہی شروع ہوا۔ اچھا، اس سے زیادہ سمجھنے کے لیے اور واضح کر رہا ہوں، دیکھیے پھر ان کو جب الوہیت میں شریک کر کے یہ لوگ اسی طرح کے کام کرنے لگے جس طرح آج ہم درگاہوں پر اور قبروں پر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کوئی جھک رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی ڈر رہا ہے، کوئی نذر و نیاز کر رہا ہے، کوئی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ ایسے ہی حالات تھے جس وقت حضرت نوح کو اللہ نے اس شرک کو روکنے کے لیے بھیجا۔ اسی لیے حضرت نوح نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، بلکہ کہا کہ جو شرک کر رہے اس کو چھوڑو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور ایک دن 2 دن نہیں، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، اپنی دعوت کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام 50 کم 1000 سال، 950 سال دعوت دی ہے اپنے قوم کو، 950 سال خالی دعوت۔ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، لیکن ان میں بہت کم لوگ اسلام قبول کیے، شرک کو چھوڑا۔ اب سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ ان کے ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
اے اللہ میں ان کو سمجھانے کے لیے رات نہیں دیکھا، دن نہیں دیکھا، ہر وقت ان پر دعوت کرتا رہا. دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یجدہم دعائی الا فرارا. یہ بدبخت سوائے اس دعوت سے بھاگنے کے کچھ نہیں کیا، کبھی سن کے پلٹے نہیں، بلکہ پلٹنے کے بجائے، سدھرنے کے بجائے انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا تو یہ کہا جو قرآن ذکر کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نوح تم کچھ بھی کر لو، لیکن ہم اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سرداران قوم نوح نے جو کہا وہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے اور تم مت چھوڑو. لا تذرن آلہتکم، اپنے آلہہ کو، اپنے آلہہ کو. دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رب کو، آلہہ کو. الہ کی جمع آلہہ، جن کی عبادت وہ کر رہے تھے، جن کی پوجا پاٹ اور جن کے لیے کیا ہیں سجدے کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے آلہہ کو، اپنے معبودوں کو. کون ہیں وہ؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. 5 نام ہیں جو اللہ نے ذکر کیا، جو کہ قوم نوح کے پنجتن پاک تھے. یہ پنجہ جو ہے نا پہلے نہیں، بہت پرانا معاملہ ہے. وہاں بھی پنچ، آج بھی کیا ہے پنچ. ابو بکر، عمر، عثمان کو تو گالیاں بکتے ہیں بدبخت، اور حضرت علی، حسنین، کریمین، فاطمہ اور اللہ کے رسول کو ملا کے کہا کہ پنجتن پاک. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پنجہ بٹھایا؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا ہے ہم 5 کیا ہیں الگ سے ہمارے لیے اجازت ہے کہ تم عبادت کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر ساتھ تھے، میں ابو بکر عمر ایمان رکھتے ہیں، میں ابو بکر عمر یہ کرتے ہیں، میں ابو بکر عمر، میں ابو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود حضرت علی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو ان کے سامنے ادھر کھڑے ہو کے صحابہ سے خطاب کیا کہ میں نے ہمیشہ یہ سنا جب بھی اللہ کے رسول ذکر کرتے تو کہتے کہ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. تو ایسے ہی یہ 7 حشر میں بھی 7 اٹھیں گے تو ابو بکر عمر دائیں بائیں، اللہ کے رسول درمیان میں ہوں گے. ان بدبختوں نے ایسے صحابہ کو تو گالیاں دے کر نکال دیا. اہل بیت کی فضیلت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کو عبادت میں شامل کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ ان کو الہ بنانے کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ وہ سب کے سب مخلوق ہیں، اللہ نے بنایا ان سب کو. تو غرض کے میں بتا رہا تھا یہ 5 بت جن کے نام آئے ہیں، کیا یہ بت تھے؟ یعنی یہ اپنے تخیل میں سوچ کے انہوں نے یہ نام دے کے بنا لیے تھے؟ نہیں. اگر تم مانتے ہو کہ یہ ان کے تخیل میں سوچ کے یہ بنا لیے تھے تو دلیل لاؤ. اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں خود ابن عباس کہتے ہیں کہ ہذہ اسماء، بخاری کے اندر ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے صالح ترین افراد کے نام تھے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. بت نہیں تھے، یہ صالح لوگوں کے نام تھے، اولیاء کے نام تھے اس زمانے کے. خاص کر اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے نسل کے اندر سے جو معزز شخصیات پیدا ہوئی، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بعد سب سے پہلے نبی بننے والے ان کے بیٹوں میں شیث تھے، شیث، جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن دوسری روایتوں میں آیا ہے. نوح بعد میں نبی اور رسول بنے، لیکن جو انبیاء ان درمیان میں آئے وہ شیث تھے. شیث کے بیٹوں میں یہ 5 ہیں، گویا کہ پڑ پوتے تھے حضرت آدم کے، جو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر ہے. 5 حضرت آدم کے بیٹے شیث کے پوتے تھے، سب صالح ترین لوگ تھے.
ان کی عظمت ہی میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ غلو کیا اور ان سے پوجنا شروع کیا، ان کو عبادت کرنا شروع کیا۔ جب اس تاریخ کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو یاد رکھیے مسلمانوں، کوئی نہیں ہے جو تمہارے عقیدے کو بگاڑ سکے۔ اور یہ تعصب کی پٹی نکال کے رکھ دیجئے، اور جو بات میں نے دلائل سے پیش کی ہے اس پر غور کیجئے تو آپ کو تمام چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ بت اور ولی میں کوئی فرق نہیں ہے عبادت کے اعتبار سے، کہ نہ بت کے لیے عبادت جائز ہے نہ ولی کے لیے جائز ہے۔ اور شرک کی ابتدا جو ہوئی وہ اصل میں ولی اور صالح ترین لوگوں سے جاری ہوئی، بلکہ وہاں پر بت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بس ان کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے مجسمے بنا لیے، ورنہ تو کیا ہے، ان کی عظمت ہی تھی، اللہ کے مقرب بندے ہی تھے۔ اور قرآن میں جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مشرکین کا ذکر آیا ہے وہاں سب بت مراد ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بتوں کی آیتیں، مشرکین کی طرف آنے والی آیتیں ہمارے ولیوں اور ہمارے مسلمانوں کو فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ نے مشرکین کے لیے جو آیتیں اتاری اور بتوں کے لیے جو آیتیں اتاری وہی اولیاء پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ ہرگز بھی نہیں، ہم کون ہوتے جی؟ جو چیز نہیں ہے وہ چیز ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بتوں کے ان کا ذکر کیا وہاں ولیوں کا بھی مسئلہ تھا، ولیوں کو بھی عبادت سے انکار کیا۔ پچھلی امتوں میں یہود و نصارہ کے اندر صالحین کی قبریں بنتی تھی، وہاں پر پوجا پاٹ ہوتا تھا، ان کو پکارا جاتا تھا۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھنا تھا نا، اگر یہ چیز صحیح تھی تو۔ یہ تو کہنا تھا کہ مشرکین تم نے جو کیا بہت غلط کیا، اصل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان بتوں وغیرہ کو مار کے توڑ کے کیا کرو، ان کی قبروں کو تلاش کرو، اور اللہ سے یہ مانگتے کہ اللہ ابراہیم کی قبر کہاں ہے ذرا بتا دے، اسماعیل کی قبر، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو تو مانتے ہی تھے پہلے سے، انہی کی اولاد کہتے تھے۔ تو اگر یہ مسئلہ صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول دعا کرتے کہ اے اللہ ان کی قبروں کو بتا دے، پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کو بلا کہتے کہ چلو بھائی ہم اس کی تعمیر کریں گے، بہترین درگاہ بنا دیں گے، ایک حضرت ابراہیم کی ایک حضرت اسماعیل کی، اور چلو تم کیا ہے ان کو ماننے لگو، تو مشرکین مکہ خوش ہو جاتے، نہ بدر ہوتی، نہ احد ہوتا، نہ خندق ہوتی، نہ کوئی لڑائی ہوتی، سب کیا ہے خوش ہو جاتے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اگر یہ جائز کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ دین کا حصہ تھا تو کیا کیوں نہیں؟ اب بات سمجھ آ رہی کس طرح یہ لوگ چکما دیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ اچھا اب سمجھیے کہ قرآن کے اندر صرف بت کے لیے ہی استعمال ہوا ہے لفظ؟ ہرگز بھی نہیں، اولیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ بھی شرکی کہا گیا ہے، جیسے کہ رب العالمین کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، آیت نمبر 191 192، اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہوں نے کچھ شے، کوئی چیز بھی پیدا کی ہے؟ نہیں، جبکہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ کسی کے لیے کیا ہے مدد کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں، عَلَىٰ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کہ اپنے آپ کے لیے بھی مدد کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ کس کی طرف آ رہا ہے اشارہ؟ انسانوں کی طرف آ رہا ہے، بتوں کی طرف آ رہا ہی نہیں۔ اور اسی طرح اسراء میں اس سے اہم ترین آیت 56 آیت نمبر فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، فرمایا جو لوگ یہ زعم رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسرے ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ کوئی ملکیت نہیں رکھتے تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، تمہارے مدد کرنے پر کوئی طاقت نہیں رکھتے۔
اب دراصل یہاں پر بھی کون مراد ہیں جی؟ بت ہوتے ہیں کیا اس میں؟ ہرگز بھی نہیں۔ کیوں؟ اگلی آیت اور تشریح کر رہی ہے 56 سے 57، یہ کبھی نہیں بھولنا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 57، اس کے ساتھ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اللہ کہتا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے مدد کرنے کا، کوئی ملکیت نہیں رکھتے۔ وہ کون ہیں؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ڈرتے، دعا کرتے، اللہ سے وسیلہ پکڑتے اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے کون تیرا قریب ہو جائے گا۔ بت کبھی بولتا کیا یہ بات؟ ہاں، کون سا بت ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میں قریب ہو جاؤں؟ ذرا بولو۔ صالحین اولیاء کی طرف اشارہ ہے، فرمایا کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون یبتغون، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم، ان کے رب کی طرف، کیا؟ الوسیلہ، تم جس کو وسیلہ بنا وہ خود وسیلہ اللہ سے تلاش کر رہے ہیں۔ جن کو تم وسیلہ بنا کے کہتے ہو کہ یہ ہمیں کیا ہے چھوڑیں گے لے جا کے اللہ کے پاس، بدبختو اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا وسیلہ بنیں گے تمہارا، یہ خود وسیلہ اللہ کے یہاں تلاش کر رہے ہیں اپنے نیک اعمال سے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں مرتبہ بلند کر۔ ایہم اقرب، اللہ سے نزدیک اور اللہ سے اقرب کون ہوگا، زیادہ نزدیک کون ہوگا، وہ دعا کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور امید لگائے بیٹھے ہیں اس کی رحمت سے، وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہیں۔ بت ڈرتا عذاب سے، رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے بت۔ کون سا بت ہے وہ ذرا بتاؤ؟ صاف اشارہ ہے یہ اللہ کے نیک بندے، صالح بندے ہیں جن کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ بدبختو جن کو تم بنائے ہوئے ہو ولی اور وسیلہ، وہ خود اللہ کے ہاں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحمت کی امید لگائے دیکھ رہے ہیں کہ کون اللہ کے قریب تر بنے گا، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنے گا۔ ان کو تم وسیلہ بنائے ہوئے ہو۔ یہ دو آیتیں جن بدبختوں نے کیا کیا، عوام کو پھیرا ہے کہ یہ بت الگ ہیں جی، ہمارے تو ولی ہیں، ولی اور بت ایک ہوتے کیا؟ یہ بیٹھ کے جو گاتا نا، اس کا قلع قمع کر دیا رب العالمین نے کہ دونوں عبادت کے لحاظ سے حرام ہیں، خواہ بت ہیں خواہ ولی، کیونکہ یہ پوری آیت ولیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، ولیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی اور تفصیل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، آسمان اور زمین میں رزق کا کوئی ایک تنکے کا بھی مالک ہے؟ بتاؤ، کالے شاہ ولی فلاں درخت بنائے، موسیٰ شاہ قادری ایپل بنائے، عبد القادر جیلانی ماؤس بنائے، کیا بنائے؟ بتاؤ ذرا، ہے کوئی استطاعت ہے؟ حتیٰ کہ استطاعت کے سلسلے میں بنانا تو بہت 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 دور کی بات ہے۔ جو مثال رب دیتا ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کبھی تم کیا ہے ان درگاہوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ گے، ان درگاہوں پہ کیا ہے جا کے سجدے نہ کرو گے، جو سورہ حج میں آیت نمبر 73 میں اللہ کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں تمہیں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، کان لگا کے سنو۔ سمع سننا، لیکن اسے کیا ہے استماع سے غور سے سننا۔ فرمایا کہ ضرب مثل، میں ایک مثال تمہیں دیتا ہوں، استمعوا لہ، کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ،
جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک اکیلے قادر ولی نہیں، کالے شاہ ولی سے لے کر جنید بغدادی سے لے کر آج تک کون کون نقش بندی ہے، سب مل کے ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو، پورے سحر وردی آ جاؤ، پورے نقش بندی آ جاؤ، پورے فلاں آ جاؤ، پورے فلاں آ جاؤ، سب ولی مل کر ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو، ہم مان لیتے ہیں تمہارا بھی کچھ ہے۔ اللہ چیلنج دیتا ہے، جاوید کا چیلنج نہیں ہے، یہ رب کا چیلنج ہے، قیامت تک رہے گا۔ بتاؤ تم، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے خواہ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے نا وہ زیادہ اور سمجھ والا ہے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یا رب یا رب، سبحان اللہ، ایسی مثال اس سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ جب رب دے رہا ہے تو اس سے بہتر کیسے مثال ہو سکتی؟ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، جن بتوں اور جن ولیوں اور جن صالحین کے قبروں پہ تم لے جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان چڑھاؤں میں سے، ان کے کھانوں میں سے، ان کے موز میں سے، ان کے بندی میں سے کچھ لے لے مکھی تو اس کو واپس اس کے منہ سے نکال نہیں سکتے تمہارے ولی۔ ہے تو کر کے بتاؤ، آپ گئے درگاہ میں، باہر بندی بک رہی تھی، بندی لے لیا آپ نے، اب حضرت کے لیے نیت کر کے جا رہے ہیں، تو اب یہ حضرت کا مال ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حضرت کا مال ہو گیا۔ اب جاتے جاتے راستے میں ایک مکھی آئی، بیٹھی اٹھی نکل گئی، صرف ایک تن کا شکر کا لے کے، اب ولی سے کہو کہ تمہارے مال میں سے مکھی لے گئی ہے، وہ مکھی کے منہ سے وہ تن کا واپس لاؤ، قیامت تک نہیں لا سکتے۔ میرا چیلنج نہیں ہے، میرے رب کا چیلنج ہے، سبحان اللہ۔ میرے بیٹھنے پہ مجھے کیا ہے یہ یقینی ہو سکتی ہے، رب کے چیلنج پہ مجھے کیا ہے یقین ہے۔ کائنات کے تمام ولی مل کے مکھی سے منہ سے نکلا وہ جو چوسا ہوا یہ خطرہ نکال کے لائیں، پھر میں بھی مان لیتا ہوں کہ تم میں بھی کچھ طاقت ہے۔ یہ رب کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ان سے مانگتے ہو؟ مانگ رب سے اگر مانگنا ہو، کیا ملے گا تجھے آدمی سے؟ تجھے کیا ملے گا؟ اتنا واضح صاف شفاف عقیدہ ہم نے کس طرح اس کو بگاڑ دیا ہے۔ دیکھو کس طرح ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھڑکایا۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ مشرکوں پر بھڑکتا ہے، شرک سے اللہ ناراض ہے۔ پورا قرآن توحید پر ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسی شرک کو اپنے انگ انگ میں، اپنے عضو میں سمائے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر برباد، ہمارے بچے برباد، ہمارے والدین برباد، ہمارے بہنیں سب کچھ۔ کوئی پڑھ کے نہ توحید کو سمجھتا ہے، نہ توحید کی باتیں اس کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، بلکہ اپنی ہی وہ پرانی پٹی جو پڑھائی ہوئی ہے، نہیں بھائی یہ صحیح، ہمارے پیر بولے، وہی تمہارے پیر 1000 کے، اب تو 1000 بھی نہیں 2000 کے نوٹ ہے، 2000 کے نوٹ کیا کرتے ہیں؟ پیر من کو 5 روپے دیے بھائی تمہیں، بولے تو پیر بولے بول کے 5 روپے مان لیں گے تمہیں 2000 کے نوٹ کو؟ بولیں گے نہیں کیا پیر صاحب، کیا تمہارے آنکھیں اندھے ہوئے کیا؟ میں 2000 کی نوٹ دیا ہوں، وہ بھی کیا فرسٹ کلاس کلر کی آتی ہے، اب تو 5 روپے کیسا بولتے تمہیں اسے؟ وہاں بولتے نا برابر۔ دنیا میں تو ہوشیار، دین میں وہ بول دیے بس کافی ہے، دین اتنا سستا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ یہ ڈاکو جو ہے نا، اللہ کی قسم یاد رکھو، تمہارا مال لوٹنے والا ڈاکو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچاتا جو تمہارے عقیدے کو لوٹ کے ڈاکو پہنچاتا ہے، جو تمہاری دنیا و آخرت برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کامل
ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی عطا کر کے اس پر عمل کر کے اسی پر زندگی گزار کے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات تک اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔